لیکن گورنمنٹ پارٹی نے نہیں کیا تو پھر ایونچولی نو دس از ٹیکنگ اے ٹول آن دا پروسیڈنگ آف دس ہاؤس. اس ہاؤس کی کاروائی کے اوپر اس کا شور جب آنے لگا تو آئی ہیڈ ٹو اس پہ بات کرنے کی میں نے ضرورت محسوس کی آج. دیکھیں جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، میں صرف یہاں پہ جس کے میرے پاس ریکارڈز ہیں میں اس کی حد تک بات کروں گا. صوبائی اسمبلی پنجاب میں کل نشستوں پر جو درخواستیں اور انتخابی عذرداریاں داخل کی گئی ہیں ان کی تعداد 37 ہے، اور 37 میں سے 15 عذرداریاں تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت کلیم کرتے ہیں کہ ہم ممبرز ہیں، جو الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لے کر گئے ہیں بعد ازاں، اور جو لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ، ان سب کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ان دو فورمز پہ، ایک الیکشن کمیشن میں، اینڈ پھر ایونچولی یہ تو ان کی ڈومین تھی سپریم کورٹ کا جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کہنا ہے یا الیکشن کمیشن میں کیا کہنا ہے. انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اسپیکر آفس میں بھی یہ اپلیکیشن دی کہ ہم یہ لوگ ہیں اور ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تو 15 عذرداریوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ان کے خلاف ہے. اب یہ ساری کی ساری بھی اگر اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی کم از کم 130 سے اوپر نشستوں کی برتری حکومتی جماعت کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی اور دنیا کا طریقہ ذریعہ جو ثابت کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا ایویڈنس دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دینی ہے جو مانی جائے یا رد دلیل ہو، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے. یہ خالی ہیرسے کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو ہوسٹیج کر لیں، پورے نظام کو ہوسٹیج کر لیں تو کتنی ابزرڈ بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی بے بنیاد بات ہے. یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ کوئی انوکھے لاڈ لیں کسی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے 4 حلقے سپریم کورٹ میں کھلوائے اور اس وقت پورے ملک کے نظام کو ہوسٹیج کر لیا، پورے ملک کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دارالخلافے پر جا کر آپ نے حملہ کر دیا. بیسکلی دیٹ واز اے ڈسٹرکشن آف اے ڈیموکریسی. The symbols of the democracy, those are elected people. Elected people are prime ministers and members and ministers. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو 2014 میں ایک منتخب حکومت کے خلاف 4 حلقے کیونکہ آپ کو حکومت نہیں ملی تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ you will take it to the streets and if you cannot get it through ballot تو اسلام آباد کی سڑکوں پر جا کے بندوقیں لے کر you will get it through bullet. This is what you decided. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اگر آپ حکومت میں نہ آئیں تو انتخابات میں آپ نہ تسلیم کریں کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جتنی بھی ساری بات ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں بھی نہیں جاتا، میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں. اور کیونکہ میں نے I have not received it through the ballot, I will receive it through the bullet. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں، کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جان دے، کبھی آپ کے جو ہلوگنس ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے، ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کو میں کیسے ریسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج I am constrained to call those members respectable. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے، آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت. Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی. جب آپ گالیاں دیں گے، گندے نعرے تشکیل دے کر بلو دا بیلٹ جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہیں ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے، کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس مشکل میں ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر once again I am
into a situation जहां पर मुझे फैसला करना है, और फैसला क्या करना है कि मैं क्या ये किताब जो है, मुझे कहा गया कि आप हरी किताब हमें बार बार दिखाते हैं तो इसको पढ़ो। वो कौन सा रुकने असेंबली होगा जिसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी और हाउस में आके बैठ जाएगा असेंबली के अंदर इस किताब को पढ़े बगैर? उसको कैसे पता होगा कि उसका हक क्या है तकरीर करने का, उसका हक क्या है बजट बनाने का, उसका हक क्या है कोई एडजर्नमेंट मोशन देने का, उसका हक क्या है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का, उसका हक क्या है किसी बुनियाद पर भी वो इस किताब को पढ़े बगैर एक लफ्ज आइन के मुताबिक नहीं कर रहा। और ये किताब, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब असेंबली खुद अपने लिए बनाती है। अब इसमें मुझे हेल्प मी इन दिस, टेक दैट रूल जो मैंने जजमेंट में दिया है 223, मैं आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर रखने लगा हूं कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहते हैं कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें? आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलते हैं, ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकते हैं? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है, कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहां कोर्शन किया आपके साथ? मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी नुक्ते पे एतराज है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी न किसी तरह आपने भर्ती करके इस मोज़ेज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट। मेरा मुकदमा क्या है? इस जमहूरियत के जो दावेदार बन के खड़े हैं, यह जमहूरियत का घर है। इस जमहूरियत के घर को अगर आपका पूरा मुकदमा बेस्ड ऑन जस्ट विम्सेस है, आपके कोई आपके पास कोई ऐसी कोई सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे खड़े? अच्छा ठीक है, अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहां पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। यहां पर लोगों की लीडरशिप की उनके घरों के अंदर अमवात वाकया हो रही थी तो उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, बात करने नहीं दी जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? क्या पाकिस्तान के अंदर अनारकी मैं करता रहूं? क्या दारुल खिलाफे के ऊपर गुंडे मुसल्ला गुंडे लेकर हमलावर मैं होता रहूं? क्या सुप्रीम कोर्ट वगैरह को उसकी पूरी जो भी उसकी थी वो सारी, मेरा क्या ताल्लुक है उस चीज से? ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। क्या वो अब जो वारंट सर्व करने जाते हैं, वो जो प्रोसेस सर्वर्स हैं, वो जो यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किया है, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर बलवाई लेकर
500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्लह अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर, वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार। आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी। आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं, उसकी बात सुनने सुनाने का हमें हक नहीं है। हम नहीं देख सकते कि हम पर क्या टैक्स लगने जा रहा है, मेरी तालीम पर क्या खर्च होगा, मेरी सेहत पर क्या खर्च होगा? क्या यह सुनना मेरा हक नहीं है? क्या ये अखाड़े हैं? क्या ये कबड्डी के मैदान हैं जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं दूसरे बेंच की तरफ? कैसी बात है यार। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। दिस बुक सेज दैट। और मैं आपसे बताऊं, देखें, मैंने जो परसों रूलिंग दी, आई कुड फोरसी इट। मुझे आई कुड फील दैट कि ये एक तमाशा बरपा है, और इस तमाशे में कुछ ऐसे अनासर यहां पे शामिल हैं जो हर सूरत इस निजाम को लपेटना चाहते हैं। वो जमहूरियत की खिदमत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये निजाम लिपट जाए। वो चाहते हैं कि इस हद तक गुंडागर्दी हो कि इस हलूगनिज्म के नीचे ये डेमोक्रेसी दब जाए। दे आर डूइंग नो सर्विस टू द डेमोक्रेसी, दे आर एक्चुअली एनिमीज ऑफ द डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के दुश्मन लोग हैं। इनकी जमहूरियत में कभी गाली होती है? जमहूरियत में टॉलरेंस होती है? जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है। जमहूरियत डिविडेंड्स पब्लिक को देने का नाम है। जमहूरियत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपके पास एक एहतजाज का हक है। हाँ, एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ आस्किंग। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पूछा कि ये हमारा हक है एहतजाज करना। तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है, वो उनको बताई। उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया। एक तकाबली जायजा पेश किया। 8 सफात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक एक लफ्ज की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2-2 जजमेंट साथ लिखकर दी। उनको फैजाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निजाम कोलैप्स किया गया और आज उसकी सजा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब कि पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंतहाई बाइस तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूं। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट, इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज्म ना हो, किस हद तक कि क्वारलिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि 2 मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा न दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तसव्वुर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं, तो आई हैव अ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, फॉर एवरीवन आई हैव टू बी द कस्टोडियन। कैसे हो सकता है?
کل وزیر اعلیٰ نے تو اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ میں بہت مجھے ان کے حق کی قدر ہے. نو چیف منسٹر، دس از نو بڈیز رائٹ، دس از نو بڈیز رائٹ. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے. اگر وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس ہاؤس کے پورے پروسیس کو اچھال کر پھینک دیں گے، یہ کسی کا حق نہیں ہے. دس از نو بڈیز رائٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاؤس کو اس آئین کے مطابق چلنا ہے. اور میں اپنا یہ مقدمہ آج سے آئی ایم گیٹنگ آن ریکارڈ فار دس. میں نے بڑی یونیلیٹرل کنسیشنز دی. میں نے یہ تقریباً 14-15، میں کوئی ٹائرنٹ آدمی نہیں ہوں. میں آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو کین جسٹ امپوز ہز ول. میں ایسے خامخواہ اپنی کوئی رائے کسی پر مسلط کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے تو 16 جب سے یہ اسمبلی فارم ہوئی ہے، in all eventualities, I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters کہ نہیں دوں گا، کوئی ممبر اریسٹ نہیں ہوگا. آپ کی حکومت کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا جواب تھا. جب آپ کی حکومت تھی اس جگہ پر اور یہاں پر اسپیکر پرویز صاحب واز لائک این ایلڈر ٹو می، جب وہ اسپیکر تھے، کم از کم 50 MPs کے خلاف یہ پیچھے کلا گیدر سنگھ میں پرچہ، میں خود گیا ان کے پاس. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، اسمبلی کے اراکین کے پرچے دے رہے ہیں. ایسے تھا یہاں پر، اور میں نے آپ کے پرچے روکے. میں نے کہا کہ اس کو اریسٹ نہیں کرنے دوں گا. اور اگر کوئی ہوگی پر بدماشی پر املاک کو جلانے پر، میٹرو بسز کو توڑنے، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے پر، اس ملک کی املاک کو جلانے پر، میٹرو بسز کو توڑنے پر، عسکری بینکس کو جلانے پر، کسی جگہ پر بھی جا کر حادثے کرنے پر، لوگوں کی لائف کو ڈسرپٹ کرنے پر، پبلک آرڈر کو توڑنے پر، میں نے پھر بھی پروٹیکشن آرڈرز دیے، کیونکہ مجھے رائٹ آف ریپرزنٹیشن کی قدر تھی کہ کیا ہوا اگر کوئی غنڈہ گردی کرتا آدمی لوگوں کا حق نمائندہ. میں کوئی احسان جتلانے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن میں اگر آپ کے حقوق کا محافظ بن کے بیٹھا تھا تو کیا تھا؟ فرام دس کانسٹیٹیوشن، یہی آئین مجھے یہ کہ ویئر واز آئی ڈرائیونگ دس اتھارٹی فرام دس کانسٹیٹیوشن. یہی آئین مجھے یہ کہہ رہے. اسی آئین کے ہر اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ آپ کا سیاسی حق نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی آپ کا سیاسی حق نہیں ہے. یہ گالیاں دینا، تضحیک امیز ایسے الفاظ جو کوئی اپنے گھر میں، اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ کم آن، ہیو سم سینٹی پلیز. آئی ایم کمپیلڈ ٹو پاس دس آرڈر ٹوڈے. آئی ہیو اے ڈیوٹی، اور میں نے یہ ڈیوٹی پرفارم. آج میں مجھے تو چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، اوپنلی کہا، بٹ دس از مائی ڈیوٹی ٹو پرفارم ایز اے اسپیکر. آج صبح ایک بڑے محترم صحافی ہیں جناب علی کاظم وحید صاحب، وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اسپیکر صاحب کسی کی خوشنودی. اور مسٹر کاظم خان، یو آر پریزیڈنٹ سی پی این ای، یو نو آئی ایم ناٹ دیٹ ڈے، آئی ایم ناٹ بورن آن دیٹ ڈے خوشنودیوں والے. یہ میرا آفس ہے، اس منصب کی ذمہ داری ہے. I have to perform my duty, and this is constitution. This is my constitutional duty, and I will perform it. I have barred all those. یہ repeated act ہے. انہی اراکین نے پچھلی مرتبہ بھی غنڈہ گردی کی حد کر دی. اور کریکٹر کیا تھا؟ اندر ہاؤس میں آئے، اپنی حاضری لگوائی، تنخواہ لی، اور باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو بائیکاٹ کرتے ہیں. کیا یہ تنخواہیں، یہ مراعات لینا؟ اگر بھائی سسٹم پہ اتنا اعتراض ہے، اگر پروٹیسٹ ہی کرنا ہے، آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو پروٹیسٹ. میں بتاتا ہوں. گو اینڈ ریزائن. دیکھو پھر کیسے ایک طرف ساری پورے سسٹم کے بینیفیشری بنتے ہیں، اور جو جرم تم نے کیے ہیں وہ جرم کیا میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے؟ It's an absolute nonsense, absolute nonsense. یہ میں نے رولنگ کی کاپی آپ کے ساتھ دی ہے. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ کسی ایک آپ میں سے معزز میرے جرنلسٹ دوستوں میں سے
if you can اس کو کسی ایک لائن کو کانٹراوین کر دیں. جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو پلیز آسک می, پٹ می ٹو دا کوشچن. یہ کیسا انصاف ہے اور کہاں کا یہ نظام ہے کہ آپ مجھے بالکل مجبور کر کے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیں اور میں آپ کی اس بات کو ایسی تسلیم کرتا جاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں, اور آپ ہوسٹیج کر لیں اور آپ کی غنڈہ گردی کے تابع ہر چیز ہو جائے اور آپ اس کو بالکل اپنے اس کے مطابق کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ خالد صاحب مجھے ذرا دیں پلیز. یہ آپ کو میں ایک سٹوری سنانے لگا ہوں آج. تحریک انصاف کی حکومت, صوبائی اسمبلی پنجاب, میں نے I have respectfully done everything what I can do. I have respectfully done everything what had to be done. میں نے سب کیا. میں نے ان کا in a minute, یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی. اور ذرا سن لیں, پرویز صاحب سپیکر تھے. 5 سال تک ایک سٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, ایک سٹینڈنگ کمیٹی, ناٹ اے سنگل سٹینڈنگ کمیٹی. 5 سال تک. آپ مجھے بتائیں, میں نے ان دا فرسٹ ڈے آف ٹیکنگ دا اوتھ آف دس آفس آئی سیڈ دیٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ول بی میڈ اسٹریٹ اوے, اور کوئی لیجسلیشن اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر نہیں ہوگی. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ سب اس اسمبلی کو کور کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری لیجسلیشن تحریک انصاف کے دور میں جو بھی آج میں نے ریکارڈز رکھنے آپ کے سامنے, کسی ایک لا میں بھی اپوزیشن کی زیرو انپٹ ہے, بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. کیا اس کبھی عمل کو ختم کر کے, اپوزیشن کو ان کی سے دے کے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کر کے, نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایٹ پار کر کے, سو موٹو اختیار دے کے, گورنمنٹ کو چیک کرنے کا اختیار دے کے, اپوزیشن کو ان کے جسے کے مطابق اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ دے کے میں نے جمہوریت کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ کیا اس ٹائرنٹ پوزیشن سے نکال کے ڈیموکریٹک پوزیشن میں لانا یہ میرا جرم تھا؟ کم آن, ہیو سم ہارٹ, ایٹ لیسٹ ہیو سم ہارٹ. اور آپ کے پاس یا تو آپ کے مقدمے میں زور ہو, آپ کے پاس ایک اوور ویلمنگ, میرے پاس یہ ریکارڈ آ جائے that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming. 95% تک بیٹھے اراکین کے اوپر ایک انتخابی عذرداری نہیں ہے, اور آپ کا شور جو ہے وہ فلک شگاف آپ کا شور ہے, ایسا کہ آپ آسمان کے اندر دراڑ ڈال دیں, اور حقائق کے برعکس ہے. کیا بات ہے یار, اتنا بڑا جھوٹ. یو آر لائنگ تھرو یور ٹیتھ. آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ آپ مجھے آج یہاں پر آ کے کھڑے ہو کر, ہاؤ ڈیئر یو, آپ فوج, پاکستان کی وہ فوج جس کی حرمت, اس وطن کی حرمت جن کے کندھوں پر ہے, جو میرا اگر کبھی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے تو دے ڈیفینڈ می لائک نو بڈی ایلس ڈیفینڈز ان دا ورلڈ. دنیا میں جنگیں جاری ہیں آج, آپ ان کی آ کر یہاں پہ آپ یہاں پہ گالیاں نکالیں. آپ ان کو Can I allow you to do that? اگر جج آپ کی مرضی کا نہ ہو, اگر ثاقب نثار نہ ہو, عمر عطا بندیال نہ ہو, وہ جج آپ کی مرضی نہ ہو, آپ اس کو ننگی گالیاں نکال دے آگے. کیسے یار؟ مطلب کیا ہے آپ؟ Who are you? حد ہوگی یار, کوئی تماشا بن گیا. مطلب تم لوگوں نے مذاق سمجھ لیے. As long as I sit on this chair, آپ نے جو تماشا کرنا ہے, میں آپ کو I'm giving you the right reasons. I have suspended you. Take this ruling of mine to any court of law. میرے پہ حق کوئی نہیں, میری ایک علیحدہ لیجسلیٹو آرگن کی ہیڈشپ ہے میرے پاس. I am passing this order today. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. میں یہ حق تسلیم کروانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور کو بات کرنے کا حق ہے, وزیر خزانہ کو بھی بات کرنے کا حق ہے. اس بجٹ کو سننے کا عوام پاکستان کا حق ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جگہ اہل حل و عقد کی تھی, یہاں دلیل ہونی تھی, تقریر ہونی تھی, یہاں بجٹ پاس ہونے تھے. اس نے کسی کی غنڈہ گردی کا ہوسٹیج نہیں ہونا تھا, اس لیے اس کو باعث عزت کہا جاتا تھا, اس کو معزز عوان
اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں گالیاں نہیں دی جائیں گی, یہاں پر حق نمائندگی ادا کیا جائے گا. کسی ایک گرفتار شخص کو چھڑانے کے چکر میں پوری کی پوری اسمبلی کی عزت و تکریم کو داؤ پر نہیں لگا دیا جائے گا. عزت ڈھونڈنی, دستار سر پہ رکھنی, تو دستار کو رکھنے کا اہل بھی ہونا چاہیے. ایسے کیسے؟ کمال کر دیے. یہ ہے آپ کی اوقات. جتنے قوانین آپ نے پاس کیے, not a single member of opposition consulted in that. یہ ہے آپ کی جمہوریت. 3.5 سال تک آپ کی حکومت, اس کے بعد پرویز صاحب کی حکومت. کیا بات کرتے ہیں؟ ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لا نہیں گیا, سارے کے سارے اپنے چند کرونیز کو بٹھایا, اور کیسے کیسے قوانین آپ نے پاس کیے جس نے شخصی آزادیاں چھینی, جس نے جمہوریت کا برا کیا. کیسے کیسے قوانین آپ نے پاس نہیں کیے. اینڈ آئی ول اسٹینڈ ایز اے ٹارچ بیرر فار دس رائٹ. میں یہ مقدمہ, میں نے یہ جھنڈا آج اٹھا لیے. آپ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں بات کریں. دس از اے رانگ مین ایٹ اے رانگ پلیس ٹوڈے. آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں ان اسمبلیوں کی حرمت کی لڑائی لڑوں گا. آپ کا بیانیہ مکمل جھوٹا بیانیہ ہے. I am saying this as a custodian, as a neutral arbiter I am saying that. میں کسی فریق کی طرفداری کر کے بات نہیں کر رہا. اپنی حیثیت اور اوقات جمہوریت کے ساتھ یہ ہے, آج درس دیتے ہیں کھڑے ہو کر. میری چیئرشپ میں نے ان دس اسپیکر آفس I have navigated almost like 50 to 60 laws, 50 سے 60 کے قریب قوانین. 78, I stand corrected. Just 2 laws, due to the constraint of time, 2 قوانین ایسے تھے جن کو میں نے رول سسپینڈ کر کے کیا. باقی سب میں نے تھریڈ بیئر ڈسکشن میں نے بھیجے اسٹینڈنگ کمیٹیز پر, ان کی رپورٹس کو دیکھا, ایک ایک قانون پر دیکھا, اور جہاں پر کہیں مجھے حکومت کے کسی قانون پر میرے کچھ تحفظات تھے بطور سپیکر, میں نے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے کہے ہیں. نہیں کہے. حد ہوگی ہے یار. مطلب کیا مذاق ہے یہ؟ چند آپ کے وہاں پر نانسنس کریٹ ہوتے لوگ, آپ کہتے ہیں ہم روک نہیں سکتے, آپ کی بات نہیں مانتے. تو بھائی then why you have this role to be at the steering of your parliamentary party? Now let me tell you the law. If as a parliamentary party leader you tell your people to do and perform a certain act, and if that is not performed in a way as party or parliamentary party leader has conveyed, آپ کے کیس کے فیصلوں میں حمزہ صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ ہی کے چہیتے ججوں نے یہ فیصلہ دیا. عمر عطا صاحب میرے بہت محترم تھے, ان کے فیصلے ہیں یہ. آپ کو نہیں پتا کہ آپ مجھے اپنے خلاف ایک ریفرنس لکھ کر بھیجنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سینڈنگ دس ریفرنس بیکاز دا لیڈر آف اپوزیشن ہیز ٹولڈ می دیٹ ہز پارٹی ممبرز ڈونٹ اوبے ٹو واٹ دا پارلیمنٹری leader says, and I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members ان 26 افراد کے خلاف کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا. عمر عطا بندیال کے فیصلے کی روشنی میں, جس کے نتیجے میں میاں حمزہ شہباز شریف کی حکومت گری تھی, میں ان 26 اراکین کے خلاف ریفرنس آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں. دوسرا, آپ آ سکیں گے اسمبلی کے اندر بٹ صرف پریولیج کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے. آپ نے اس ہاؤس کا استحقاق مجروح کیا. اگر کوئی ایگزیکٹو کا ممبر ہاؤس کا استحقاق مجروح کرتا ہے تو میں ان کو بلاتا ہوں یہاں پر, میں ان کو یہاں پر بلا کے اسمبلی کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا. 2 معزز سیکرٹریز کو ہاؤس کی ریکمنڈیشن پر, چیف منسٹر کو بہت احترام ہے اس ہاؤس کا. شی از اے ویری میگنینمس لیڈی. میں نے کل دیکھا, کل مجھے ان کی ایک اور صلاحیت کا معترف ہونا پڑا. میں اتنے شور شرابے میں اپنے آپ کو بڑا ایک اسٹوڈنٹ آف اوریٹری تصور کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو بڑا
آپ کو پتہ ہے آپ سب جاتے ہیں دیکھتے ہیں. آئی گو ٹو پبلک. میں اپنے ساتھ ایک عوامی رشتہ رکھتا ہوں لوگوں کا, اور میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی حد تک یہ جو بڑے عوامی حمایت کے دعوے دار بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ ٹرک میں لوڈ کر کے لے کر آتے ہیں, ان کے سائزز سے بڑے جو یہاں پر پورے پنجاب سے اکٹھے کر کے پورے پاکستان سے کارکنان کو لا کر مینار پاکستان میں پوری پارٹی کی اسٹرینتھ لگا کر سنگل ہینڈڈلی ود می مائی 2 آف بردرز میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ان سے بڑے شوز کیے. آپ اس سب کے گواہ ہیں. آئی لائک اوریٹری. مجھے پسند ہے تقریر کرنا. میں نے آئی ہیو ٹو گیو فل مارکس ٹو میڈم مریم نواز شریف. آئی ہیو ٹو, میں کل سے ان کا بہت معترف ہو گیا. شی از اے لیڈی آف اسٹیل آئی بلیو. اس طرح کی بےہودگی, اس طرح کی بے حرمتی, اس طرح کی ہلڑ بازی, اس طرح کی غلاظت جس طرح کی کل میں نے یہاں پر جس کا مشاہدہ کیا, اور اس کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا کمپوئر ڈسٹرب کیے بغیر ایک بڑی بہترین ادائیگی کے ساتھ, اور اس گندگی کو بھی یہ کہہ کر کہ یہ ان کا حق ہے, میں مانتا ہوں شی از somebody جو ان کی پارٹی میں اس وقت, میں تو ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ایک نیوٹرل آربیٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں نے کنڈکٹ دیکھنا ہو کہ کس کا کیا کنڈکٹ ہے, آئی کین گارنٹی یو دیٹ مریم نواز شریف ہیز دا ابلٹی ٹو لیڈ دس نیشن. آئی کین ٹیل یو دیٹ. کمال کرتے ہیں یار. آپ سب دیکھنے والے تھے کل. آپ مجھے بتائیں جو کچھ وہاں پر کل پکارا گیا, جس طرح سے وہاں پر وہ نعرے لگے, کوئی شخص جس کے گھر میں تربیت ہو ایسی بات کر سکتا ہے؟ کین یو ڈو دیٹ؟ نو. اور میں آپ سے ایک تفصیل اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ میں ان کے خلاف جو ایکشنز لے رہا ہوں, میں ان لوگوں کے خلاف, اور یہ مائنڈڈ, اس سے پہلے کو غلط فہمی میں رہے, اسی آئین میں لکھا ہے کہ ان رولز کو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ حاصل ہے, ان قوانین کو, یہ آئینی ہے. اسی آئین میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہاؤس کے بریچ کرنے کے اس اسمبلی کی, میں آج آپ کو آئی ایم سیئنگ اٹ ویری لاؤڈلی, میں بغیر اس چیز کے کہ مجھے اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلط بات کہہ دی جائے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں